अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हमारा मौजू है इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ होने वाला सरकारी क्रैकडाउन और तौहीन रिसालत का मामला। दोस्तों, 27 मई को इंडिया के एक टेलीविज़न चैनल टाइम्स नाउ के एक टॉक शो में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। इस प्रोग्राम में हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा शरीक थीं। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में गुस्ताखाना कलमात कहे। इस गुफ्तगू से इंडिया के मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी हुई। अफसोसनाक बात यह है कि प्रोग्राम की एंकर पर्सन नवीका कुमार ने नूपुर शर्मा को ऐसे कलमात अदा करने से नहीं रोका और खामोशी से उनकी बातचीत सुनती रहीं। ना उन्होंने ये वजाहत की कि ये नूपुर शर्मा के ख्यालात हैं और इनका इस टेलीविज़न चैनल के अपने ख्यालात से नुक्ता नज़र से कोई इत्तफाक नहीं है। ये शो चैनल की वेबसाइट पर भी चढ़ा दिया गया। बीजेपी के मीडिया सेल के एक और साहब हैं नवीन जिंदाल। उन्होंने नूपुर शर्मा की इस तौहीन आमेज़ गुफ्तगू को सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल कर दिया। मकसद मुसलमानों को ईज़ा पहुँचाना था, दिल आज़ारी था, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क करते हैं और उनके एहतराम को अपने ईमान का लाजमी जुज़ समझते हैं। जब ये तौहीन आमेज़ गुफ्तगू वायरल हुई तो इंडिया के मुसलमानों ने इस पर बहुत एहतजाज किया। उनके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन वहाँ की हुकूमत के कान पर जूं भी नहीं रेंगी, क्योंकि मुसलमानों को वो अपने बराबर का शहरी नहीं समझते, उनको दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। तो जनाब, इंडिया में मुसलमानों ने बीजेपी की तर्जुमान के ख़िलाफ़ पुलिस में मुकदमे दर्ज करवाए कि उनके बयान से उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँची है। लेकिन इंडिया की पुलिस ने उस खातून को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उसे तफ्तीश के लिए भी नहीं बुलाया। इस बात पर इंडिया के मुसलमानों में गुस्सा बढ़ता गया और जब मुसलमानों का एहतजाज बढ़ा तो बीजेपी ने अपनी तर्जुमान नूपुर शर्मा को इस ओहदे से मुअत्तल कर दिया। सिर्फ मुअत्तल किया, पार्टी से नहीं निकाला, जबकि ट्वीट करने वाले नवीन जिंदाल की पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी। बाज़ बीजेपी लीडर्स ने नूपुर शर्मा के बयान की मजम्मत भी की, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पार्टी के तौर पर इस हरकत की मजम्मत नहीं की। मामला अरब मुल्कों तक पहुँचा तो उसकी संगीनी में इजाफा हुआ। सबसे पहले कतर हुकूमत ने तौहीन रिसालत का नोटिस लिया। कतर की हुकूमत ने इंडिया के सफ़ीर को तलब करके इस मामले पर सख्त एहतजाज किया और कहा कि इंडिया की हुकूमत इस मामले पर माफ़ी मांगे। ईरान ने भी इसी तरह किया कि इंडिया के सफ़ीर को बुलाया और उससे सख्त एहतजाज किया और माफ़ी का मुतालबा किया। उसके बाद एक लाइन चल पड़ी, सऊदी अरब और दूसरे मुसलमान मुल्कों ने मजम्मत की, हत्ता कि इंडोनेशिया और मलेशिया जो कि इन कामों में नहीं आते, उन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत की और इंडिया को सिफारती सतह पे बहुत शर्मिंदगी और परेशानी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से तो उसकी दुश्मनी है। पाकिस्तान अगर कोई मजम्मत करता भी है तो उसका ख़ास असर नहीं होता। हमारे तो अब उनसे पूरे सिफारती ताल्लुकात भी नहीं हैं, दोनों मुल्कों में एक दूसरे के सफ़ीर भी नहीं हैं, बस सिफारत खाने बराए नाम रह गए हैं। तिजारत भी बंद है, आना जाना भी बंद है। लेकिन अरब मुल्कों के साथ इंडिया के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। तकरीबन 100 अरब डॉलर की तिजारत तो वो खलीजी मुल्कों से करता है, 6 खलीजी मुल्कों से। तो तमाम अरब मुल्कों से तेल इंपोर्ट करता है, गैस इंपोर्ट करता है। अगर वो उसे दबाव में लाना चाहें तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा माशी मसाइल भी हो सकते हैं और सिफारती मसाइल भी हो सकते हैं। इसलिए इंडिया के कान खड़े हुए। इंडिया हुकूमत ने उस पर एक बयान जारी किया कि जो कुछ उस खातून ने कहा था, जो बीजेपी की तर्जुमान थी, वो उनकी ज़ाती राय थी, हमारे हुकूमत की नुक्ता नज़र की तर्जुमानी नहीं करती। बहरहाल इंडिया के अंदर से भी मुसलमानों का एहतजाज कुछ कम नहीं। गुज़श्ता जुमे इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों ने एहतजाजी मुज़ाहरे मुनक्किद किए। हुकूमत से मुतालबा किया कि नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार कर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। यूपी सूबे में मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं, वहाँ ज़्यादा एहतजाजी जुलूस निकाले गए। कई जगहों पर पुलिस और मुसलमान मुज़ाहिरीन में टकराव हुआ, 2 मुसलमान शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अब तक तकरीबन 300 मुसलमानों को इंडिया भर में मुजाहरे करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाहाबाद, सहारनपुर और कानपुर में ज़्यादा पुरजोर एहतजाज हुआ। एक जगह है
وہاں پر جھارکھنڈ، وہاں پہ 2 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ پولیس نے مسلمان مظاہرین پر گینگسٹرز ایکٹ کے تحت اور نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت مقدمے درج کر لیے ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین جرائم کے ایکٹس ہیں اور اس میں بہت کڑی سزا ہو سکتی ہے۔ مظاہرین پہ اگر عدالت جو ہے جرم ثابت ہو جائے اور ان کو سزا سنا دے تو ان کی جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے قید کے ساتھ ساتھ۔ الہ آباد میں ایک جاوید نامی مسلمان کے گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے شہر میں احتجاج کی قیادت کی۔ پولیس نے جاوید کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کی بیٹی آفرین فاطمہ کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ آفرین فاطمہ جو ہیں وہ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے والد کو فون پر ہدایات دیتی تھیں۔ پولیس جاوید کے فون پر آفرین کے بھیجے گئے پیغامات کو واگزار کرانے کے لیے فون کا فورینزک کروا رہی ہے، یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کے کچھ پیغامات پرسنل ڈیلیٹ کر دیے ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیلیٹڈ پیغامات بھی پڑھ سکیں تاکہ ان پیغامات کو پڑھ کر کچھ شاید ایسا مواد مل جائے کہ آفرین پر مقدمہ چلایا جائے اور اس کو سزا دلوائی جا سکے۔ یعنی ایک لڑکی کو اپنے باپ سے بات چیت کرنے کی، پرائیویٹ بات چیت کرنے کے لیے بھی سزا دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور جاوید کا جو گھر تھا اس کو تو انہوں نے بلڈوزروں سے مسمار کر دیا۔ کئی مسلمانوں کے گھر جو ہیں یو پی کے مختلف شہروں میں بلڈوزروں سے مسمار کیے گئے ہیں، ان پہ نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت مقدمے دائر کیے گئے ہیں۔ کانپور میں مظاہرے ہوئے اور بہت زیادہ ہوئے، اور سہارنپور میں بہت زیادہ مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں لی اور یہ انہوں نے پولیس پہ پتھراؤ کیا، تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ جو ہندو ہیں وہ مسجدوں کے باہر جو ہیں نعرے لگاتے ہیں، مسلمانوں کے قتل عام کے دعوے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑا نہ جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے کے معاملے پر اگر احتجاج کیا تو اس پہ اتنے سخت قوانین کے تحت مقدمات درج کر کے انہیں سزا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب ہوا تو یہ ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود ایک ہمت کا مظاہرہ کیا، لیکن ہندوستان کے جو علماء کرام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے۔ جمعیت العلماء ہند نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خاتون کو، نپور شرما کو معاف کر دیں اسلام کی روح کے مطابق اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاست مسلمانوں پہ اور زیادہ ظلم و ستم کرے اور مسلمان جو ہیں ان کو نقصان پہنچے، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچے۔ گھر تو پہلے ہی مسمار کرنا شروع کر دیے ہیں مظاہرین کے انہوں نے۔ بنگلہ دیش میں بہت زبردست بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، حالانکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں اتنے بڑے مظاہرے نہیں ہوئے ہیں، اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا ہے۔ ہماری حکومت نے بھی بہت دیر میں جا کر اس پہ احتجاج کیا جب عرب ممالک پہلے یہ کام کر چکے تھے اور عرب ملکوں کی وجہ سے انڈیا دباؤ میں تھا۔ ابھی ہمارے وزیر خارجہ نے شلجموں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ایک اعلان کیا ہے کہ میں نے ٹیلی فون پہ گفتگو کی ہے اسلامی سربراہ کانفرنس کے سیکریٹری جنرل سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ انڈیا میں جو اسلاموفوبیا ہے اس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لیں اور اس پہ کوئی کارروائی کریں۔ لیکن مسلمان ممالک کا یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی بات چیت کرتے ہیں۔ جس حد تک ابھی بھی انہوں نے پروٹیسٹ کر لیا ہے، ماضی میں تو یہ اتنا بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ کوئی عملی اقدام کریں جیسے کہ انڈیا سے کچھ عرصے کے لیے تجارت بند کر دیں، یا ان کے لاکھوں لوگ جو مسلمان عرب ممالک میں کام کرتے ہیں ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو بھی نوکری سے نکال کر واپس ملکوں میں بھیج دیں ان کے، تو انڈیا بہت پریشر میں آ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا خود کو ایک سیکولر جمہوری ملک کہتا ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہاں الیکشن کے ذریعے حکومت آتی ہے، الیکشن کے ذریعے جاتی ہے، ایک آئین ہے جسے معطل نہیں کیا جاتا، ختم نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں تو بار بار فوجی حکومتیں آتی ہیں، انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن عملی طور پر وہاں پر رواداری جو نہیں ہے، سیکولرزم نہیں ہے، بلکہ ایک ہندو بنیاد پرستی جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ انڈیا کا جو سیکولرزم کا ڈھونگ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، ساری دنیا میں اس کا پردہ چاک ہو گیا ہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کو جس طرح ان سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ملازمتوں میں، معاشی وسائل مہیا کرنے میں اور سیاسی پارٹیسپیشن میں، وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ اسی لیے اب مغربی ممالک سے بھی آواز اٹھنے لگی ہے، خود امریکہ سے بھی آواز اٹھنے لگی ہے کہ انڈیا میں انسانی حقوق کی صورتحال اچھی نہیں ہے، مذہبی آزادیاں نہیں ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور پاکستان کے لوگوں کو تو کم سے کم احتجاج پرزور کرنا چاہیے، سڑکوں پہ آنا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں جتنا، ڈھاکہ میں جتنا بڑا احتجاج ہوا، ہمارے لاہور اور کراچی میں ویسا نہیں ہوا۔ اور جب تک لوگ جو ہیں وہ پرزور احتجاج ریکارڈ نہ کروائیں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک صورتحال ایسی بگڑ رہی ہے
کہ لگتا ہے کہ کہیں بڑے خون خرابے کی طرف نہ چلی جائے۔ ہندو جو بنیاد پرست ہیں اور جو انتہا پسند ہندو ہیں انڈیا میں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا جائے، ان کو ہجرت پہ مجبور کیا جائے کہ یہ بنگلہ دیش یا پاکستان کی طرف ہجرت کریں، اور ان ملکوں پہ اتنا پریشر پڑے ان کے بارڈرز پر کہ ان ملکوں کی معیشت بیٹھ جائے۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔